إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 23 پڑھیں گے ہم، اور پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی بھیجی، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور سب نبیوں کی طرف، من بعدہ جو اس کے بعد تھے، وأوحینا اور ہم نے وحی بھیجی، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وعیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، وایوب ایوب علیہ السلام، ویونس یونس علیہ السلام، ہارون سلیمان، وآتینا داود زبورا اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور، ورسلا اور بہت سے رسول ایسے ہیں، قد تحقیق قصصناہم ہم نے بیان کیا ہے انہیں، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلا اور بہت سے رسول ایسے ہیں، لم نقصصہم علیک کہ نہیں ہم نے بیان کیا ان کے واقعات کو آپ پر، وکلم اللہ اور بات کی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما بول کر، بات کر کے، جس طرح بات کی جاتی ہے ایسے ہی بات کی، رسلا رسولوں کو کس لیے بھیجا، مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجا، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، لئلا تاکہ نہ یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ تعالی غالب اور حکمت والا، لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما اس کتاب کی جو انزلا اس نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، انزلہ اس نے نازل کیا ہے اسے، بعلمہ اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور ان سب نے دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا یقیناً وہ سب گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی میں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جن سب نے کفر کیا، وظلموا اور ان سب نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے کہ اللہ لیغفر لہم معاف کر دے، بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہیں ہے یہ کہ ہدایت دے انہیں سیدھے راستے کی طرف، الا طریقہ مگر راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ اللہ پر بڑا آسان، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم تو تم سب ایمان لے آؤ یہی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک یقیناً اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم نہ تم غلو کرو، نہ تم تجاوز کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا اور تم نہ سب کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، انما وہ حق کیا ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم کہ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاہا
جو اس نے ڈالا اسے الی مریم، مریم کی طرف، وروح اور روح تھے منہ اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ تو تم سب ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور نہ تم سب کہو ثلاثہ کہ الہ تین ہیں، انتہو تم سب باز آ جاؤ اس عقیدے سے، خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ در حقیقت اللہ الہ واحد اکیلا ہی معبود ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون کس چیز سے پاک ہے کہ ہو اس کے لیے والدن کوئی اولاد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز کے۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ آج کا یہ رکوع، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ناموں کا ایک پیارا سا گلدستہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کے کئی گلدستے موجود ہیں جس سے خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی نام یہاں پر اس آیت میں ذکر کی ہیں، انا اوحینا الیک بے شک ہم نے آپ پر وحی کی، یعنی آپ کو ویسا ہی رسول بنایا ہے جیسے رسول ہم پہلے بھیجتے رہے، کما اوحینا الی نوح جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی۔ حالانکہ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے بعد نوح علیہ السلام باقاعدہ رسول جنہوں نے آگے جا کر تبلیغ کی، جن کی طرف کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی، رسالت دے کر، کچھ نبی ہیں اور کچھ رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول جس کو نئی شریعت دی جائے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے والی شریعت اسی کی آگے تبلیغ کرے۔ اور یہاں پر کئی نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولادیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انبیاء رسلا قد قصصناہم علیک، اللہ فرماتے ہیں کئی رسول ایسے ہیں کہ جن کے ہم نے واقعات آپ کو بیان کیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے۔ جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے یا نام قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ 24 یا 25 ہیں، انبیاء کرام 24 یا 25۔ یہاں اس آیت میں بھی کچھ نام ہیں، کچھ نام آگے جو ہے اگلی صورت میں 7ویں پارے میں۔ تو 24 یا 25 اس لیے کہا کہ ذوالکفل جو ہیں ان پر اکثر مفسرین کے نزدیک وہ پیغمبر ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو ان میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ ترتیب کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل علیہم السلام، اور ان سب کے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اور کچھ کے واقعات بھی بتائے ہیں، اور ان کے علاوہ کئی اور بھی ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیے۔ یہاں بتلانے کا مقصد یہ کہ چونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی اہل کتاب سے، کہ اہل کتاب جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے، جس طرح ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی اترا کرتی تھی، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم نے وحی اتاری ہے۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے قاصد تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے قاصد ہیں۔ ایک قاصد کو تم نے مان لیا، دوسرے کا انکار کر دیا تو سمجھو سب کا انکار ہو گیا۔ اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، داود علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا کہ ان کو زبور دی گئی تھی۔ زبور کیا تھی؟ اس میں اللہ رب العالمین کے احکامات تھے جسے حضرت داود علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور بڑی جو ہے پیاری آواز اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی، اور جب وہ پڑھتے تو ہوائیں رک جاتی، پرندے، پہاڑ، یہ ساری اللہ کی مخلوقات ان کی تلاوت کو سنا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں لحن داودی دیا گیا ہے۔
لحن کہتے ہیں سر کو، سر لگا کر بڑے پیاری خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو آواز مختلف دی ہے، تو قرآن کریم کو سر لگا کے پڑھنا چاہیے جس سے دل اس کی طرف مائل ہوں، اور بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح رسلاً قد قصصناہم، کئیوں کے واقعات ہم نے بیان کیے، کچھ ایسے ہیں جن کے واقعات نہیں بیان کیے، وہ میں نے بتا دیا. جتنے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ ان سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، بات کی کوہ طور پر بلا کر. اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ فضائل موجود ہیں، لیکن دعوت میں، پیغمبر ہونے میں، اللہ کے قاصد ہونے میں سب برابر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، مگر جو اللہ تعالی نے دی ہے اسی کو تسلیم کرو. آگے دیکھیں، رسولاً، ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، کہ خوشخبری دیں اللہ کے فرما برداروں کو جنت کی، اور ڈرائیں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اس قدر ادا کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے صحابہ کو تو کأنہ منذر جیش، کہ آپ کا انداز رعب ہوتا کہ جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ ابھی ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور ہمیں کچل کر رکھ دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا. احمرت عینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور آپ اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ انہیں ڈراتے اللہ کے عذابوں سے. ٹھیک ہے نا. تو رسول ڈرانے کے لیے آئے. اور آج دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے ڈرا کے ہمارے خون خشک کر دیے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا، اور ساتھ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جو فرما بردار ہیں. نافرمانوں کے لیے خوشخبری نہیں کہ نافرمانوں سے کہو اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، ایسے نہیں. نافرمانوں سے کہو، بتاؤ ان کو کہ اللہ کے باغیوں کے لیے اللہ نے جہنم بھی تیار کی ہے. وہ رب اگر غفور الرحیم ہے تو وہ رب ان بطش ربک لشدید بھی ہے. اس رب نے اگر جنت بنائی ہے تو اسی رب نے جہنم بھی بنائی ہے. ٹھیک ہے نا. اس رب نے نعمتیں، انعامات رکھے ہیں، اور اس رب نے معافی کا اعلان کیا ہے، تو اس رب نے عذاب کری. اور یہ بھی ہے نا کہ 100,000 میں سے 999 جہنم میں. صحیح البخاری کی حدیث ہے. 1000 میں سے 999 بندہ جہنم کے لیے. وہ کس لیے بنائی ہے؟ اس میں ڈالنا ہے اس نے اپنے نافرمانوں کو، اور جو اللہ کے باغی ہیں انہی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان سے کہو نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں. اور ساتھ ہی کہا وَأَنَّ عَذَابِي، یہ بھی بتا دو ان کو، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب. یعنی دونوں چیزیں، مبشرین و منذرین، خوشخبری دیں، ان کو خوشخبری دے دیں کہ انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. اگر تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آ جاؤ میرے در پر، معافی مانگ لو، آئندہ سے وعدہ کر لو، جو توبہ کے شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کر کے توبہ کر لو. تو اللہ فرماتے ہیں انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. اگر معافی نہیں مانگو گے تو پھر ان کو یہ بھی ڈرا دو، منذرین، ڈراؤ ان کو کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. تو ہمیں بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے. یہ شیطان کا ورغلانہ ہے انسان کو کہ ہر وقت یہ تو یاد رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے 100 قاتل کو بھی معاف کر دیا، اللہ معاف کر دے گا. اکثر مسلمانوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھول جائے کہ اسی رب کے عذابات بھی ہیں، ڈرانا بھول جائے. اور بخشنا کس کو ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ فرماتے میں غفار ہوں، غفور الرحیم ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابا، اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. جو توبہ نہیں کرتا، باغی ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے تو ڈرانا ہے، جہنم ہے، عذاب ہے. یہ کیوں بھیجے رسول؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. رسولوں کو بھیجنے کے بعد کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، تو انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، یہ سارے عقل دیا ہے، فہم و فراست دی ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں
کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے تمہیں سمع کان دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں سے میری کائنات کو دیکھ کر مجھے پہچانا تھا یا نہیں، کان دیے تھے، قرآن سنتے تھے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، دل دیا تھا، اس دل میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ توحید کو پہچانے، آنکھوں سے دیکھ کر دل یہ پہچانے کہ اتنی بڑی کائنات جس نے مسخر کی ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ فَأَلْحَمَهَا، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی دل میں ہم نے الہام کر دیا فجورها کہ یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی، یہ معصیت ہے، وَتَقْوَاهَا یہ تقوی کا کام ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ حق ہے، یہ انسانیت ہے، ہم نے دل میں سب کچھ رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فطرت میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے فطرت میں توحید رکھی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے جو ہے وہ انصاف رکھا ہے، حق رکھا ہے، اخلاق رکھا ہے، یہ انسان کا ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، اس کے دوست، اس کے والدین اس کو پھیر جاتے ہیں، وہ فطرت جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ لیکن اسی پر بھی اللہ رب العالمین اگر مواخذہ کرتے کہ فطرت میں سب کچھ رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے، گناہ گاروں کو عذاب دیتے، تو اللہ کا گناہ گاروں کو سزا دینا کوئی ظلم نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے فطرت میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان لوگوں نے ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا، وقتی فائدوں میں گئے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے ہمارے پاس ذہن بھی تھا، عقل بھی تھا، لیکن ہم تو ایسے جگہ پر، ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر ہمیں کوئی سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، لوگ ہمیں دور لے گئے اور ہم اپنے دنیا کمانے میں ہی مست رہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حجت ختم کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، قرآن نازل کیا، اور پھر قیامت تک ڈرانے والے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ موجود ہیں، وہ ڈراتے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا؟ تمہارے گھروں میں، تمہاری مسجدوں میں، جہاں تم رہتے تھے، جس زبان میں تھے، اس زبان میں ترجمہ کر کے پہنچ چکا تھا، تو کیوں حجت تمام ہو جائے گی، تاکہ جو اس کے بعد گناہ کرے تو سوچ سمجھ کر کرے، اس کو پتا ہو کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، دنیا کی لذتیں لے رہا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور جو جیے تو دلیل پر جیے، مرے تو دلیل پر مرے۔ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے سب تک۔ اور آج اس جدید دور میں، نیٹ کے دور میں، جہاں فحاشی اور یعنی پھیل چکی ہے، تو اس جدید سسٹم کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ایسی جگہوں تک اللہ کا دین اور اسلام پہنچ چکا ہے جہاں پر گمان بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کتنی زبانوں میں انہوں نے اپنا چینل جو ہے وہ چلایا ہے، اور کئی زبانوں میں کئی کافروں تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تاکہ حجت قائم ہو جائے، کل کو اللہ کی عدالت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، دوسری جگہ پر بھی آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم حجتیں ان پر پوری نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ اس سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، جو اس نے نازل کیا آپ پر، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ہی نازل کیا یہ قرآن۔ اور اللہ کا علم، اللہ اپنے علم پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ اگر یہ منافق تسلیم نہیں کر رہے اور مکہ کے یہودی اہل کتاب یہ نہیں مان رہے، تو اللہ تو گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ کا علم کتنا ہے، کتنا وسیع، کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا خضر علیہ السلام کے پاس سیکھنے کے لیے، تو اس وقت ایک سمندر پر جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ان کا ایک شاگرد بھی تھا، اس وقت ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے چونچ بھری، اس کے منہ میں جو پانی آیا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس چڑیا نے سمندر سے جو پانی چونچ میں لیا ہے، وہ علمی و علم کا، میرا علم اور تیرا علم، و علم جمیع خلائق، اور پوری کائنات کی خلقت کا علم اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی لیا ہے، اور جو باقی سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے۔
اور اللہ نے اپنے اسی علم سے قرآن نازل کیا ہے. یہ قرآن اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے نا. تو کتنی اس قرآن میں گہرائی ہوگی. آپ پڑھتے ہیں دنیا کے علوم، فنون، سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، کیا کتنے نظام فلکیات ہے اور نظام شمسی ہے اور کئی جو ہیں اس میں شعبے ہیں، اور کس میں وہ سب علم ایک طرف، سائنس کے سارے علوم، سارے فنون، کئی ریاضی دان آ جائیں اور ماہر آ جائیں اپنے آپ، ہر اپنے شعبے کے سب علم قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. اور وہ سارے شعبے قرآن میں موجود ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے جو چیزیں بتائی ہیں وہ آج ویسے کی ویسی ہیں. سائنس نے آج آ کر تحقیق کی ہے، اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں تک ابھی سائنس نہیں پہنچی، قرآن نے پہلے بتائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کبھی آگے جا کر چل کر سائنس پہنچ جائے. کئی سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی، تحقیق کی، اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ انزلہ بعلمی، اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ جب کوئی سائنس کی بات، سائنٹیفک ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے. اور جب قرآن کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، دین، شریعت کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اس وقت ہمارے نظریات کیا ہوتے ہیں. ذرا دیکھنا چاہیے بطور مسلمان کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا بن چکی ہے. ابھی یہ جو کرونا چل رہا ہے، اس میں کس کی ریسرچ کو ہم مان رہے ہیں؟ WHO کی خدا بنا لیا کہ ان کی سرچ حرف آخر ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ انسان نہیں ہے. اور ان کی ریسرچ کی ہوئی دوائیاں، ان کی بنائی، ان پر اتنا ہمیں بھروسہ اور اعتماد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں جو اللہ کے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان پر اتنا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دعائیں صبح شام کی پڑھی ہیں تو ہمیں کوئی وائرس نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، ظاہری احتیاط جو ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں یا سائنسدان کوئی بتاتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا اس بات پر ہونا چاہیے جو قرآن نے بتایا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا. اگر ان کی بات، ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی بات، سائنسدانوں کی بتائی ہوئی ریسرچ وہ اس قرآن کے موافق ہے تو ہم مان لیں گے، ورنہ آنکھیں بند کر کے جس چیز کو ماننا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. باقی کوئی چیز اس سے آگے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یہ سارے علم ایک طرف ہیں، اللہ کا بتایا ہوا علم، اللہ کا قرآن، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان. اور جو بات قرآن میں آئے، رسول اللہ کے فرمان میں، اس پر اعتماد، یقین دل کی گہرائیوں میں ہونا چاہیے. باقی ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہن میں نہ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے، وہ اور بات ہے، ہمارے ذہن کی کمزوری ہے وہ. والملائکہ انزلہ بعلم، قرآن اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. تو یہ اس بات پر بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو ہماری شان کتنی بلند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، ڈپلومے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہماری شان اسی میں ہے، یہ بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کون کتنا کامیاب ہے، کس کو اس قرآن پڑھنے کا صلہ آخرت میں ملنا ہے. دنیا میں بھی اللہ دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، زندگی میں بہاریں اور برکتیں، رونقیں آئیں گی قرآن پڑھنے سے. ٹھیک ہے نا. اور ہماری زندگی سنورے گی، زندگی کے مقصد کا پتہ چلے گا. لیکن اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، اس وقت پتہ چلے گا کس کے پاس علم ہے، اور اسی علم کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیتوں کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، اور ان خود بھی انکار کیا، وصدوا، دوسروں کو بھی روکا، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اسلام سے روکا، نماز سے روکا، قرآن پڑھنے سے روکا. اور ایسے آج دیکھیں کافر کتنے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہیں. وہ فلمیں، ڈرامے، گانے، گیمیں، ٹھیک ہے نا، کارٹون کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لا چکے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ، ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو قرآن پڑھنے کا، وقت ہی نہ ملے دین کی طرف آنے کا، اپنی دنیا کی مستیوں میں اتنا مگن ہو جائیں، اتنے مست ہو جائیں کہ آنکھیں تب کھلیں جب قبر میں پہنچ چکے ہوں. اور آج انسانیت اسی میں مست ہے.
کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، پہلے تو دنیا کمانے میں ہر بندہ مصروف ہے، جن کے پاس وقت ہے کوئی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، اور کئی اور جو ہے نا ایپس آئی ہوئی ہیں، ان میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، چٹکلے، ہنسی مذاق اور فحاشی اور یعنی بے حیائیاں اس قدر عام ہیں کہ اس سے نکلے نجات، اور جو اس گند میں پھنستے ہیں نا پھر پھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے، ان فحاشی اور یعنی سے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ صدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے جو ہے نا یہ علامتیں ہیں، روکنے کے ذریعے ہیں کہ فلموں میں لگا دو ان کو میچ میں لگا دو، ان کو کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، اور اس پہ پھر جوے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کئی لوگ تو گیموں میں لگے ہوئے ہیں نا، آن لائن گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، کوئی ہزاروں جو ہے نا آن لائن آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیوں آئے تھے، کیا کرنا تھا، اللہ نے قرآن بھی بھیجا تھا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، کوئی پتہ ہی نہیں کب آنکھ کھلے گی، جب مر جائیں گے اس وقت۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی اللہ کی طرف آئیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ خود بھی کافر ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ چکے ہیں، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، اب واپس آنا بہت جو ہے نا وہ مشکل ہو چکا ہے ان کا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، لم یکن اللہ، اب نہیں ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ خود ان کے لیے پچھلے سبق میں نے کہا ہدایت کی راہیں ختم ہو چکی ہیں، اب جو اسباب ہدایت تھے انہوں نے ختم کر دیے، اور صلاحیت جو تھی ہدایت قبول کرنے کی، وہ صلاحیت اب اللہ نے چھین لی ہے، کیونکہ انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کیا۔ پہلے میں نے مثال سے بتا چکا ہوں نا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بندہ اگر استعمال نہ کرے تو صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حق قبول کرنے کی، راستہ دیکھنے کی، حق دیکھنے کی، آخرت کے بارے میں سوچنے کی جو صلاحیت تھی وہ سلب ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کیا، بار بار اس کو ختم کیا، تو اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طریقہ، اب وہ ہدایت راستہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ صلاحیت ہی نہیں، اللہ انہیں اب ہدایت نہیں دے گا دوبارہ، ایک دفعہ کھو چکی ہے تو دوبارہ نہیں۔ اللہ طریق، سوائے جہنم کے راستے، اب انہیں جہنم کا راستہ ہی دکھایا جائے گا، کیونکہ خود بھی رک گئے، ایک ہوتا ہے نا خود رکے ہوئے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بھی چانس ہیں، خود رکنا آنا اسلام کی طرف تو دور کی بات ہے، صدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، وہ تو اس کوشش میں لگے ہوئے کہ مسلمان بھی کافر بن جائیں، یہ بھی منافق بن جائیں، یہ بھی زانی، شرابی، بے ایمان، بے حیا، اور اکثر جو ہے نا کافر ان کی بڑی بڑی تنظیمیں وہ اسی پر کام کر رہی ہیں۔ ابھی آگے جو مارچ آئے گا اس میں عورت آزادی مارچ کے نام پہ جو مارچ نکالتے ہیں، یہ کیا ان کے پیچھے ساری تنظیمیں ہیں نا بڑی بڑی جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، تاکہ مسلمانوں میں، اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں ان میں، مسلمان مرد اور عورتیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچنے والے بے غیرت قسم کے مرد اور عورتیں، وہی چند ایک ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کئی اور بھی ملے ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ایک عام سادہ مسلمان کا جینا ان لوگوں نے حرام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسے لوگ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ایسی تنظیمیں چلا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں گھر بگڑ گئے، جن کی وجہ سے کئی شریف خاندان کی لڑکیاں جو ہے وہ بے حیا بن گئیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے انہوں نے بھی لگانے شروع کر دیے۔ اب ایسے جو ان کے پیچھے ہیں اپنا پیسہ، اپنی کوششیں اور صلاحیتیں اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ لوگ کافر بن جائیں، لوگ بے دین بن جائیں، لوگ بے راہ روی کا شکار بن جائیں، ایسے لوگوں کو کہاں سے ہدایت ملے؟ ان کے لیے تو اب یہی ہے نا، اللہ طریق جہنم، ان کے لیے اب جہنم کا راستہ ہی ہے، کیونکہ حق قبول کرنے کی صلاحیت تو کب کی ختم ہو چکی، وہ دوسروں کو بھی جہنم میں شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اب انہی کی فنڈنگ پہ پلنے والے، چاہے مسلمان نام کے بھی ہوں، نام کے مسلمان جو مل کر، تو ایک ذہن میں میرے مثال آ گئی نا، کتنا اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، مسلم معاشرے، سوسائٹی بگڑ جاتی ہے اس سے، ان کاموں سے، اور کتنے غلیظ ترین نعرے جو ہے نا ان میں لگائے جا رہے ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ تو مسلمان کو جچتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے پیدا ہونا ہوتا تو اس طرح کیوں تھے، مرد ہی پیدا ہوتے نا، ان عورتوں سے کو پوچھے، لیکن یہ نہیں، ان کے پیچھے تو وہ کافر ہیں نا، ان کے اعلی کار بنے ہوئے، پیسے کی خاطر انہوں نے بینر اٹھائے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنے والے ان کے پیچھے کیا ہے، وہ کافر، ان کی جو ہے نا
ان کی کمپنیاں، وہ سب کیا ہے؟ جو کفر پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں بے راہ روی پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے اب؟ الا طریقہ جہنم، جہنم کا راستہ ہے بس، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بڑا آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اب ان آخری آیات میں اہل کتاب کے لیے ایک آخری پیغام دیا گیا ہے، اے انسانو، اب یہ رسول آ گئے ہیں تمہارے پاس، آمنوا خیر لکم، اسی کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، جس طرح اس رکوع میں شروع میں تھا نا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ ویسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے رسول آئے، ان میں سے کئیوں کا ہم نے تذکرہ کیا، کئیوں کے نام ذکر نہیں کیے، جتنے بھی تھے اللہ کے علم میں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے سب آئے، اب سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، اب بہتری، کامیابی، کامرانی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، آمنو، اسی رسول پر ایمان لاؤ، اس کی تعلیمات کو مان لو، اور آگے اگلی صورت میں آئے گا، عزرو و نصرو، اس رسول کی توقیر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اب اسی بات میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ اب اس رسول کو مان لو۔ ٹھیک ہے تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کو بھی ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کو بھی ماننا ہے، لیکن اب ان کی رسالت ختم ہو گئی، اب اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر آ گئے، اب ان کو بھی مانو، اگر ان کو نہیں مانو گے ان پہلے رسولوں کا ماننا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، فائدہ اسی میں ہے کہ ان کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ تو تمہاری جو ہے نا بہتری کے لیے، تمہاری آخرت سنورنے کے لیے اللہ رب العالمین دے رہے ہیں تمہیں پیغام، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا کیا جائے گا؟ ان للہ ما فی السماوات، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، تم کدھر جاؤ گے؟ زمین و آسمان تو اسی کی ہے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور لوگ لائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کریں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور ان کی دین کی مدد کے لیے اٹھیں گے بھی صحیح، ان کے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں گے۔ اور آئے نا، دیا اللہ، یہ غزوہ احزاب سے پہلے کیے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کر دیا، پورے عرب کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام جو ہے وہ غالب کر دیا اللہ کا ہے سب کچھ، والارض، اور زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، سب اللہ کا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، پیچھے تھا تمام لوگوں سے، ٹھیک ہے نا، تمام انسانوں سے، سب کے سب اس رسول پر ایمان لاؤ جو آخری رسول آ گئے ہیں اگر بہتری ہے۔ اب اس آیت میں اہل کتاب سے مزید خاص جو ہے وہ خطاب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں پہلے بتا چکا ہوں، یہودی اور عیسائی مراد ہوتے ہیں اس وقت جو جن کے پاس کتاب تھی اور اب بھی ہے ان کے پاس، لیکن اصل نہیں ہے، اس میں تعریفیں ہو چکی ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو۔ غلو کہتے ہیں اصل میں، اردو میں لفظ بولا جاتا ہے حد سے بڑھ جانا، جیسے نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے تجاوز کرو۔ غلو کہتے ہیں ایک چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے تنقیس، جو اگلی آیت میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ آیت اگلے رکوع میں ہے، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، لن یستنکف، تنقیس، اس میں ہے تنقیس، کمی کرنا، اور یہ اس کے مقابلے میں ہے غلو، بڑھا دینا، تنقیس، کمی کر دینا۔ اب یہ کہ ایک ہے حق، ایک بندے کی اس کی جو اصل معیار ہے اس کو اس معیار سے بڑھانا، یہ ہے غلو۔ یعنی مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ وہ میٹرک پاس ہے، ٹھیک ہے، میٹرک پاس بندے کو آپ جو ہے گریجویٹ کی ڈگری دے دیں اور کہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو اس کو میٹرک بھی فیل ہے جو، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، غلو ہو گیا نا، اس کا معیار بڑھا دیا آپ نے۔ جو میٹرک میں بھی فیل ہو گیا تھا اس کو وہ بھی نہیں آیا، یعنی جو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا آپ اس کو شیخ الحدیث کہہ دیں، مفسر کہہ دیں، اعلیٰ ڈگری دے دیں، تو یہ کیا ہے؟ دیکھ کر اس کو پڑھنا نہیں آتا قرآن ناظرہ، آپ نے اس کو قاری صاحب کا لقب دے دیا۔ قاری تو حافظ کے بعد ہوتا ہے، آپ نے اس کو، اور اس کے بعد جو ہے عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، وہ ڈگری دے دی۔ میٹرک فیل کو آپ نے
ڈاکٹر بنا دیا، یہ غلو ہے۔ اور تنقیص کیا ہے کہ ایک میٹرک پڑھا ہوا بندہ اس کو آپ کہیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا، یا ایک ڈاکٹر کی ڈگری لیے ہوئے کو کہیں آپ یہ میٹرک فیل ہے، ایک شیخ الحدیث کو، ایک مفسر کو آپ کہیں کہ اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ تنقیص ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو غلو ہے نا، لا تغلو فی دینکم، غلو، اسی غلو کی وجہ سے ساری برائیاں، شرک، بدعات، خرافات اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں، غلو کی وجہ سے۔ اور یہ غلو کب ہوتا ہے؟ یہ غلو کب ہوتا ہے؟ آگے اللہ فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی کہو جو حق ہو۔ یہ ہے حق، حق سے بڑھ جانے پر غلو پیدا ہوتا ہے۔ ساری بیماریاں غلو کی وجہ سے ہوتی ہیں، شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج غلو کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور غلو آتا ہے حق سے تجاوز کرنے سے۔ اور حق کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، وہ حق ہے۔ اس حق سے ہٹیں گے، کسی بھی بندے کی بات مانیں گے تو غلو آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا، جب قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مفتی ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کی بات جب وہ قرآن و حدیث سے کرے تو حق ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کرے گا تو یا تو وہ غلو ہوگا یا جو ہے تنقیص ہوگی۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کر، آج کیا ہوتا ہے، فلاں صاحب، فلاں امام، فلاں بڑے، وہ اتنی بڑی ہستی، کیا وہ غلط کہہ سکتی ہے؟ یہی ہوتا ہے غلو۔ اور غلو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا دینا، کسی بھی رسول کی شان کو بڑھا دینا، یا کسی عام انسان کو رسول کا مقام اور مرتبہ دے دینا، یہ غلو ہے۔ رسول کے مقام کو جو ہے بڑھا دینا، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کی شان ہے، اس شان تک کسی نبی کی شان پہنچا دینا۔ مثلا اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہیں، اب کسی انسان کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نبی بھی عالم الغیب ہیں، تو یہ غلو ہے، اس مقام سے بڑھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آگے اگلی آیت میں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، جبکہ اللہ کہتے ہیں وہ تو ابن اللہ ہیں، ابن اللہ نہیں، وہ تو عبد اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو عبد اللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ تو یہ ہے غلو کہ عبد اللہ کو ابن اللہ بنا دینا، یا اللہ کے رسول کو اللہ کی صفات دے دینا، یہ غلو ہے۔ تو یہی فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو، غلو مت کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے ہی رہنے دو، اللہ کا بیٹا نہ بناؤ، اور اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کے بندوں میں نہ کرو، تو یہ اللہ کی تنقیص ہوگی۔ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا، نہ تم کہو اللہ کے بارے میں الا الحق، مگر حق بات۔ اور حق کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے اپنی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں اسی پر عمل کرو، جو بتائی ہیں انہی کو آگے بیان کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح جو ہے نا، اس کا معنی ہے چھونے والا۔ پیچھے بھی شاید میں نے بتایا تھا، سورہ آل عمران میں وہاں یہ لفظ آیا تھا۔ مسیح کا معنی ماسح، اسم بطور اسم فاعل کے، ماسح کا معنی چھونے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام چھوتے تھے مادرزاد نابینوں کو اور کوڑھی کے مریضوں کو، تو اللہ کی طرف سے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ اور ایک مسیح دجال ہے، وہ مسیح بمانے ممسوح کے، چھوا ہوا، کہ چھو کر اس کی آنکھ کو کانا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسیح یہاں پر اسم فاعل کے معنی میں ماسح، عیسیٰ مسیح جو عیسیٰ بن مریم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا، اسی سے تمہیں شبہ ہو گیا، تم نے غلو کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا ہے، وہ تو اللہ کا کلمہ تھے، اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ جو رب ماں اور باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ رب بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے۔ اور پیچھے سورہ آل عمران میں بتایا تھا نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا۔ یہ اللہ کی کامل قدرت ہے۔ کلمتہ، اس کا کلمہ ہے جو اس نے کن کہا، اور اسی کن کہنے سے اور روح پھونکنے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ کلمتہ، جس کلمے کو القاہا، ڈالا اس نے مریم علیہ السلام کی طرف، وروح، اور روح تھے۔
من ہو اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسلی اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ ثلاثہ نہ کہو، تین نہ کہو۔ عیسائیوں کے نظریات اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، کہ اللہ تین ہے معاذ اللہ، ایک اللہ اور ایک روح القدس یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ان کی والدہ مریم علیہ السلام، ان کو بھی وہ کہتے تھے اللہ ہیں، اور اللہ بھی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، یہ تین ہے معاذ اللہ۔ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، نقل کفر ناباست، وہ یہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تین نہ کہو، یہ غلو ہے، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ جو اللہ کی بندی ہے اس کو اللہ کی بندی ہی کہو، جو اللہ کا بندہ ہے اس کو اللہ کا بندہ کہو، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ انتہاؤ باز آ جاؤ اس عقیدے سے، خیر اللہکم یہی بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، در حقیقت الہ ایک ہی الہ ہے، الہ تین نہیں ہے۔ اور آج وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح پانی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھوس، مائع، گیس۔ پانی کبھی بخارات بن جاتا ہے، کبھی برف بن جاتا ہے، کبھی وہ مائع ہوتا ہے تو پانی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ ہے، لیکن کبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہوتا ہے معاذ اللہ، کبھی وہ مریم علیہ السلام کی شکل میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے کس قدر غلط عقیدہ گھڑا، کتنے غلط اشعار پڑھے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور نکل آیا معاذ اللہ۔ اور پھر شعر پڑھے کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ انتہاؤ رک جاؤ، خیر اللہکم یہ بہتر ہے تم سے، تمہارے لیے اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ اللہ ایک ہے، جو رب ہے وہ بندہ نہیں ہے، اور جو بندہ ہے وہ رب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو عرش پر تھا وہی مصطفیٰ بن کے آ گیا مدینے میں، ایسے نہیں ہے، یہ غلیظ عقیدہ ہے۔ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، ان کی جو اپنی شان ہے وہی شان ہے، وہی رکھو، اسی میں مقام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح مجھے بڑھا چڑھا کر اللہ کے برابر نہ کر دینا، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور پھر اللہ قرار دے دیا، کہا کہ تین ہیں۔ مزید اس پارے کے آخر میں بھی اس کے بارے میں آئے گا کہ وہ تین کہتے ہیں، لا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس میں سے کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے نا۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے کہا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس میں سے کچھ ہے، اور نہ وہ کسی میں سے ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، الہ واحد، وہ الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کو مانو، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ بیٹا تو کمزوری کی علامت ہے، ہم کمزور ہیں انسان، ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری جب کسی کام کی ضرورت پڑے ہمیں ہمارا کام کر دے۔ کل کو ہم نے مر جانا ہے، آگے ہماری نسل چلے، ہم نے بوڑھا ہو جانا ہے، وہ ہماری کیئر کرے، اس لیے ہم اولاد کے متمنی ہیں نا۔ اور انسان کی اولاد کا نہ ہونا انسان کے لیے کمزوری ہے، اور اللہ کی اولاد بنانا اللہ کے لیے کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کمزور تھوڑی ہیں۔ اللہ کے کون سے کام ہیں جو نہ ہو سکتے ہوں؟ اللہ تو ایک ہے، سب اس کے بندے ہیں، ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبحانہ، کہ وہ پاک ہے ان کمزوریوں سے، جو کمزوریاں انسان میں ہیں، کہ وہ چاہتا ہے میرے مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے پاس اولاد ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، شریک ہونے چاہیے، پارٹنر ہونے چاہیے۔ اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ اللہ نے انسان میں انسان کو ضرورت ہے جنس کی، جو مرد ہے اس کو عورت کی ضرورت ہے، اور جو عورت ہے اس کو مرد کی ضرورت ہے نا، اور اس کی طلب رکھی ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ کہتے ہیں نا شریک حیات، بیوی کو کہتے ہیں، بیوی خامند کو کہتی ہے شریک حیات، ایک دوسرے کے شریک حیات ہوتے ہیں۔ انسان اپنے شریک حیات کو پسند کرتا ہے اور بنانا چاہتا ہے، شریک حیات نہ ہو تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرد کے لیے ایسے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور پاک بھی نہیں رہ سکتا وہ، اگر وہ مرد ہے، عورت ہے، تو ان کو ضرورت ہے شریک حیات کی۔ اسی لیے اللہ نے رکھا کہ یہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، تم شریک حیات، شریک کے بغیر تم نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ تم کمزور ہو، میں نے تمہیں خلق الانسان
آگے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا ہم نے انسان کو کمزوری پر بنایا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے. اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے ان کمزوریوں سے جو کمزوریاں انسان میں ہیں. انسان بیوی بھی چاہتا ہے، انسان شریک حیات بھی چاہتا ہے، جو عورت ہے وہ خامن چاہتی ہے، اور اس کے بعد پھر اولاد چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے کہ وہ بیوی بنائے یا اس کو ضرورت ہو یا اس کو اولاد کی ضرورت ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے. اور هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. الہ واحد، الہ ایک ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. آسمان میں کتنی اس کی مخلوقات ہے، کتنے اس کے فرشتے ہیں. اتنی تعداد اس کے فرشتوں کی ہے کہ وہاں بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا بیت اللہ، جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور 70,000 فرشتے روزانہ وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک مرتبہ جو فرشتہ وہاں عبادت کے لیے آئے، پھر پوری زندگی اس کو دوبارہ ٹائم نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا. اتنے اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ محتاج ہے بندوں کا، نہیں کرنی اس کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے نا. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کی اتنی عبادت کرنے والی مخلوقات موجود ہے. اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنے درخت ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنی رب کی مخلوق ہے، روزانہ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ انسان اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، اور اللہ نے کس قدر اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتنے پیغامات بھیجے، پھر بھی اکڑے، پھر بھی دور جائے. سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے. لہو ما فی السما، اسی کا ہے سب کچھ، اور ہمیں بھی چاہیے اللہ کے بن جائیں. ہم ہیں اللہ کے، لیکن بن جائیں اللہ کے. یہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ اختیار اللہ کو دے دیں. اللہ کا بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ ہیں اللہ کے، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے چلے جائیں گے. جتنی صحت اللہ نے دی اتنی ہی ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. جتنا اللہ نے اختیار دیا اتنا ہی ہے. وہ اختیار اللہ کے تابع کر دیں تو سمجھو اللہ کے بن گئے. اور اللہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے تابع کر دے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، ٹھیک ہے نا. اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس کو شریعت کے تابع کر دیں. یہ ہے اللہ کا بن جانا، کہ اللہ کے بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. آگے اس سورت کا آخری رکوع ہے. پچھلے رکوع میں میں نے کہا تھا 3 رکوع رہ رہے ہیں، وہ میں بھول رہا تھا. ایک ہی رکوع باقی ہے، اس کے ساتھ ہی سورت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آپ بھی دعا کیا کریں اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کام کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں اور پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. اور اللہ ہمیں یہ قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہمیں موت دے، اور مرنے کے بعد اس قرآن کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے. اس کی سفارش سے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.